عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم رواہ المسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل تو تمہارے جسموں کی طرف نظر کرتا ہے، نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف نظر کرتا ہے بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ الوالی میرات میں اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل نظر اعتباری سے تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، نظر اعتباری سے تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کے ہاں تمہاری خوبصورتی بدصورتی کی کوئی اہمیت نہیں، اور نہ ہی وہ اموال کی طرف نظر کرتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک ان کی قلت کثرت مال کی زیادتی اور کمی کی کوئی حیثیت ہے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں میں یقین، صدق، اخلاص، ریا کا ارادہ، شہرت اور باقیہ اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ کو دیکھتا ہے، اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے، یعنی ان کی اچھی بری نیت کو دیکھتا ہے اور پھر اس پر جزا عطا فرماتا ہے۔ یہاں نظر کا معنی پسندیدگی یا رحمت ہے، جس پر بندہ نظر رکھتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، اور جب ترک نظر کرتا ہے یعنی نظر ہٹا لیتا ہے تو غضب اور نفرت کی علامت۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ تمہارے ظاہری اعمال سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ دل میں اللہ عز و جل کی عظمت، اس کے ڈر اور اس کی طرف متوجہ ہونے سے جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھنے سے مراد کرم اور محبت ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے جب اچھی صورتیں اچھی سیرت سے خالی ہوں، ظاہر باطن سے خالی ہو، مال صدقہ و خیرات سے خالی ہو تو رب تعالی اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ اس حدیث کا مطلب یہ بھی نہیں کہ صرف اچھے اعمال کرو اور صورت بری بناؤ، بلکہ صورت اور سیرت دونوں ہی اچھی ہو، یعنی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ شریف آدمی گندے برتن میں اچھا کھانا نہیں کھاتا۔ رب تعالی صورت بگاڑنے والوں کے اچھے اعمال سے بھی خوش نہیں ہوتا۔ اگر صرف صورت اچھی ہو اور کردار برا ہو تو بھی نقصان، اور اگر باطنی حالت درست ہو، ظاہری حالت شریعت کے مطابق نہ ہو تو تب بھی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کا دل یہ اللہ کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین جو بندے کو مقام اور مرتبہ اور ثواب اس وقت عطا کرتا ہے جب اس کا دل خالصتاً اس کی رضا اور اس کی اخلاص سے بھرا ہو، لیکن جب بندے کے اعمال اللہ کی رضا اور اس کی توجہ سے خالی ہوتے ہیں تو اللہ ان بندوں کو ان کے اعمال پر جزا عطا نہیں فرماتا۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا کہ حدیث رسول میں اللہ رب العالمین کے محبوب نے کس انداز میں اپنے جان نثاروں کو سمجھایا، بتایا کہ اللہ رب العالمین نظر رحمت نہیں فرماتا اپنے بندوں پر، تو کس طرح نہیں فرماتا کہ جب بندہ ریاکاری کے اعمال کرتا ہے تو اللہ اس پر اپنی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اب ریاکاری کی تعریف تو پیچھے بیان کر چکا ہوں، اب اختصار کے ساتھ ریاکاری کی تعریف یہ ہوئی
اختصار کے ساتھ ریاکاری کی یہ تعریف ہوئی کہ جو بھی عمل کریں ہم، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور جس عمل میں ریاکاری پائی جائے گی، دکھلاوا پایا جائے گا، دھوکہ پایا جائے گا، اللہ اس عمل کو مردود قرار دے دے گا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو بندے ریاکاری کرتے ہیں ان کو ان ناموں سے پکارے گا: اے ریاکار، اے دھوکے باز، اے نقصان اٹھانے والے، اے دغاباز، جا اپنے اس عمل کا ثواب اس شخص سے لے جس کے دکھانے کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات فرماتے ہیں کہ ریاکار کی 3 نشانیاں ہیں۔ ریاکار کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی، جب تنہا ہو تو عمل میں سستی کرے، جب تنہا ہو تو عمل میں سستی کرے، جب لوگوں میں ہو تو عمل میں اضافہ کر دے، جب لوگوں میں ہو تو عمل میں اضافہ کر دے۔ اور فرماتے ہیں کہ تیسرا وہ شخص ہے جب اس کی تعریف کی جائے تو اس کا عمل بڑھ جائے، اور جب اس کی برائی بیان کی جائے تو اس کا عمل کم ہو جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ریاکاری کرتا ہے، جب بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، کیونکہ ریاکاری یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک دکھلاوا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں، اگر اس عمل میں، نماز پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں ریاکاری، دکھلاوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ قیامت کے دن رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، جس کو دکھانے کے لیے تو نے نماز پڑھی تھی، جس کو دکھانے کے لیے تو نے قرآن کی تلاوت کی تھی، جا آج اس عمل کی جزا اس بندے سے لے جا کر جس کو دکھانے کے لیے تو نے یہ عمل کیا تھا، نماز پڑھی تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔